السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ عبد الله فاز حسن شيخ محمد ناظم حقاني، مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. اللہ عز و جل فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قلب اللہ کے ذکر سے اطمینان اور راحت پاتے ہیں۔ کہتا ہے اللہ عز و جل، لوگ پوری دنیا میں اطمینان اور راحت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے دلوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف اللہ کے ذکر کرنے سے آتا ہے۔ قلب مطمئن اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں۔ لوگ کوشش کرتے ہیں ہر چیز کی جو آپ سوچ سکتے ہیں، جس سے کہ ان کے دل مطمئن ہو اور راحت میں ہو۔ وہ اتنی ساری الگ الگ چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ان کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، یعنی دھیان لگاتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، ہزاروں طرح کے الگ الگ چیزیں ہیں بیکار کی جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر یہ کریں گے تو سکون ملے گا، یہ کہتے ہیں۔ جس نے ان چیزوں کو کیا ہے، کیا اس کو سکون ملا ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو سیدھا جواب نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن یہ کام نہیں کرتا، بالکل بھی کام نہیں کرتا۔ یہ ایسا دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس چیز کو کرنے میں بہت سارا پیسہ لگایا ہے اور اذیت بھی جھیلی ہے، تو وہ خود کو جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے دل مطمئن ہے اور راحت میں ہے۔ یہ آپ کا دل نہیں بلکہ آپ کی نفس ہے جو سکون میں ہے۔ اس سے آپ کے دل کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ دل مختلف ہے، دل روح ہے، اور نفس کا روحانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے ذکر سے اس کی تربیت ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ اللہ کہہ کر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پہلے وہ صرف زبان سے یاد کرتے ہیں اس کو کہہ کر، اور پھر ذکر دلوں میں جاتا ہے۔ نہیں تو اگر آپ کسی پتلے کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کے جیسا کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ صرف پریشانیاں اور زیادہ مشکلات لائے گا آپ کے لیے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے ان بت کی نقل کر کے۔ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لوگ خاص کر مسلمان، ان کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، انہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمارا خالق ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے دل کیسے کام کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کو کیا چاہیے صحیح سے چلنے کے لیے۔ اللہ عز و جل جس نے آپ کو بنایا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کو تیل چاہیے اس کے لیے۔ اگر آپ کی گاڑی ڈیزل استعمال کرتی ہے تو اس میں آپ ڈیزل ڈالتے ہیں۔ اگر آپ اس میں پانی ڈالیں تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کا ذکر ہمارے لیے بہت بڑی فائدے کی چیز ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ جب آپ روز کی تسبیح بھی پڑھیں اپنی، تب بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ذکر ہے۔ جب آپ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں دل سے
تو یہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اور آپ کا کام اچھی طرح چلتا ہے، آپ راحت میں ہوں گے، تب اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جلیس من ذکرنی، کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کا دوست ہوں اور میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ کہتا ہے اللہ عز و جل، بالکل وہ کسی جگہ پر سیمت نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ قریب ہے ان لوگوں کے جو اس کو یاد کرتے ہیں، وہ ان کا سب سے بڑا دوست ہے۔ اور یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جب اللہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے خلاف نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اس کا ذکر جاری رکھے اور ہمارے وجود کے ذرے ذرے میں، انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔